یہ زمانہ نبی کی نبوت کا زمانہ تھا، آپ کو اس میں بھی علم غیب نہ تھا۔ آئیے وفات کے بعد 3 زمانے ہم نے بیان کی۔ پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا۔ اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد بھی نبی کو علم غیب تھا۔ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہو، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان۔ میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملے، نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا، میں آؤں آپ نہ ہو تو کہاں جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس جانا، میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر۔ میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو۔ لوگ کہتے ہیں جو یہ کہ نبی فوت ہو گئے بڑا گستاخ ہے، اور یہ نبی کی صحابیہ کہہ رہی میں آؤں اور آپ وفات پا چکے ہو تو کس کے پاس جاؤں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا، اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے کیا مانگ رہا ہے، میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا کر دوں گا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عمر کے دور کے اندر قحط سالی ہوئی، حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر آئے اور کہا اے اللہ جب تک نبی زندہ رہے وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہے، پھر نبی فوت ہو گئے، وہ نبی آپ کے پاس آ گئے، ہم نبی کے چچا عباس کو لے کر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے آپ سے سوال کریں گے، اے اللہ تو اس کی دعا کو قبول کر کے ہمیں عطا فرما دے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دین۔ میں ایک چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں کہ پوری دنیا کے مخالفین اپنے علماء اکٹھے کر کے لائیں، نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اللہ کو بھی ایک ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا چیلنج سمجھیے گا، نبی کے علم غیب کا انکار کر کے اللہ کو بھی ایک ثابت نہیں کر سکتے۔ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، توجہ توجہ میری بات پہ۔ جناب حاجی سفیان صاحب محفل کراتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، کہتے ہیں میں جناب جی نعت خان میں نے بلایا ہے جناب مولانا شفیق صاحب کو، اور وہ ایسے نعت خان ہیں کہ پورے پاکستان میں ان جیسا نعت خان نہیں ہے۔ توجہ، ان جیسا نعت خان پورے پاکستان میں۔ میں سوال کرتا ہوں حاجی صاحب آپ پورا فیصل آباد پھرے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میں ہو سکتا ہے اور جگہ پہ ہو جائے ان جیسا، ہو سکتا ہے اور جگہ پہ اس جیسا نعت خان ہو۔ میں سوال کرتا ہوں جناب جی آپ لاہور گئے؟ کہتے نہیں، ہو سکتا ہے شفیق صاحب جیسا لاہور میں اور نعت خان ہو۔ میں سوال کرتا ہوں آپ اسلام آباد گئے؟ کہتے نہیں، میں نے کہا ہو سکتا ہے اسلام آباد میں شفیق جیسا اور نعت خان ہو۔ اگر
ایسا ہے یہ بات کرتے کرتے میں خود ہی کھڑا ہو جاؤں. جناب جی سنو، مولانا شفیق جیسا نعت خان پوری دنیا پہ نہیں ہے. مجھے سوال کریں گے جناب جی آپ انڈیا گئے ہیں؟ نہیں، ہو سکتا ہے انڈیا میں شفیق سے اچھا نعت خان مل جائے. آپ برطانیہ گئے ہیں، ہو سکتا ہے برطانیہ میں شفیق سے اچھا نعت خان ہو جائے. آپ کینیڈا گئے ہیں، نہیں جی ہو سکتا ہے شفیق سے اچھا نعت خان کینیڈا میں مل جائے. آپ امریکہ گئے، نہیں، ہو سکتا ہے شفیق صاحب سے اچھا نعت خان امریکہ میں مل جائے، پر ملتا نہیں ہے. پر ملتا نہیں ہے. کیا مطلب یہ جہاں تک علم ہوتا ہے اتنا دعویٰ ہوتا ہے. توجہ، جہاں تک جتنا کالج اتنی نالج. جہاں تک علم ہوتا ہے وہاں تک انسان دعویٰ کر سکتا ہے. ہاں جناب سفیان صاحب دعویٰ کر سکتے تھے ہمارے محلے میں شفیق صاحب جیسا نعت خان نہیں ہے. مان لیتے واقعی نہیں ہے. یہ ان کے تعلیم اور ان کی نالج کے مطابق دعویٰ تھا. اب بات یہ ہے نالج کے مطابق دعویٰ ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا پوری دھرتی کے اوپر اللہ ایک ہے. نبی نے کہا پوری دھرتی کے اوپر اللہ ایک ہے. ہم سوال کریں نبی سے، حضور آپ مدینہ میں گئے، آپ مکہ میں گئے، آپ طائف میں گئے، ہم مان لیتے ہیں کوئی اور خدا نہیں ہوگا. آپ امریکہ میں گئے ہیں، نہیں، فرمایا تب، فرمایا وہاں بھی اور خدا نہیں ہے. کینیڈا میں گئے، فرمایا نہیں، وہاں بھی اور خدا نہیں ہے. کیا برطانیہ میں گئے، فرمایا نہیں، وہاں اور بھی خدا نہیں ہے. حضور آپ زمین کی تہ میں دیکھ، حضور فرماتے ہیں وہاں بھی میں جانتا ہوں اور خدا نہیں ہے. حضور عرش پہ گئے، حضور فرماتے ہیں میں وہاں بھی جانتا ہوں اور خدا نہیں ہے. حضور پوری دھرتی کے اوپر آپ گھومے، فرمایا ہاں میں عالم ما کانا وما یکون ہوں، پوری دھرتی کو جانتا ہوں، میرا رب ایک ہے اور نہیں ہے. میرا رب ایک ہے اور میں کہتا ہوں نبی کے علم رب غیب ہے. کسی نے دیکھا ہے تم میں سے؟ رب غیب ہے. اور اس ایک رب کو نبی کے غیب علم غیب کا انکار کر کے کوئی ایک رب ثابت کر سکتا ہو تو بتائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار نبی کے علم غیب کا انکار کر کے. اچھا ایک بات اور ہے، اس سے پھر سوال یہ بھی کھڑے ہو، جناب جی ہاں نبی کے علم غیب کا انکار کر کے ہم ایک رب ثابت کر سکتے ہیں. کیسے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد. توجہ نہیں فرمائی. رب کا قرآن فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اللہ وہ کیسے بولتے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اللہ رب کا قرآن کہتا ہے اللہ ایک ہے. ہم ثابت کر سکتے ہیں رب سے قرآن سے. میں نے کہا قل هو اللہ احد ہے کیا؟ کہتا ہے قرآن مجید کی آیت ہے. کس نے بتائی ہے؟ کس نے بتائی ہے؟ نبی نے بتائی ہے. جب یہ نبی نے بتائی ہے یہی تو علم غیب ہے. یہی تو علم غیب ہے. تو معلوم ہوتا ہے نبی کے علم غیب کا انکار کر کے رب کو ایک یہ ثابت نہیں کر سکتے. میرا یہ چیلنج ہے، انکار کریں نبی کے علم غیب کا اور پھر رب کو ایک ثابت کر دکھائیں.